الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم فذوقوا ما كنتم تكنزون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کو بھی عطا فرمایا. کائنات میں جتنی بھی چیز دی ہوئی ہے، انسان کو اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں وہ سب کی سب امانت ہے. آنکھ بھی امانت ہے، زبان بھی امانت ہے، ہاتھ پیر بھی امانت ہے. اس کے اندر خیانت نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے ساری کائنات کو انسان کے خاطر پیدا فرمایا اور انسان کو آخرت کے لیے پیدا فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. ہماری جان بھی بکی ہوئی ہے، ہمارے مال جائیداد دکان مکان بھی بک چکے ہیں جنت کے بدلے میں. لہذا ہم اپنی جان کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں کیونکہ یہ بک چکی ہے، اور ہم اپنے مال کو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں صرف کریں. جب جیسا موقع آئے ویسا ہم اس کو خرچ کیا کریں. اپنی ضروریات میں بھی خرچ کریں اور رشتہ داروں پر دوستوں پر بھی خرچ کریں اور اللہ کے راستے میں بھی دیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے. زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ نکالنے والی چیز ہے. آدمی کے پاس جو مال ہوتا ہے بچا ہوا، اپنی ضروریات سے بچا ہوا، کھانے پینے سے، علاج معالجے سے
پڑھائی لکھائی سے جو مال بچ گیا ہے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے یا اس سے زیادہ ہے، یا 7.5 تولہ سونا ہے یا اس سے زائد ہے، یا کسی آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اتنا روپیہ ہے، یا اتنا ہی تجارت کا اس کے پاس مال ہے، دکان کے اندر بیچنے والا مال، اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے، تو پھر اس میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں نکالنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ 100 میں سے 2.5 روپیہ اللہ پاک کا جس طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر دیگر احسانات ہیں، اسی طریقے سے اسی میں سے زکوٰۃ بھی ہے۔ اس امت کو اللہ نے بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت زکوٰۃ میں صرف 2.5% کا نکالنا، اپنے مال میں سے صرف 2.5% کا نکالنا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ پچھلی امتوں پر تو یہ حکم تھا کہ وہ اپنے مال میں سے 10% اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لازم تھا، ضروری تھا۔ 100 میں سے 10 روپیہ زکوٰۃ نکالنا پچھلی امتوں پر فرض تھا، لیکن ہماری جو امت ہے، آخری امت ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان پر اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہے کہ 100 میں سے صرف 2.5 روپیہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں اس کو نکالنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے 70 سے زیادہ مقامات پر زکوٰۃ کا حکم فرمایا، اور مطلقاً مال خرچ کرنے کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں 82 جگہ فرمایا ہے کہ مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے، ساری کائنات کو پیدا فرمانے والے ہیں، اور قرآن مقدس یہ عظیم الشان کتاب ہے، ایک مرتبہ صرف حکم فرما دیتا تو وہی کافی ہوتا، لیکن اللہ نے جا بجا مختلف جگہوں پر، مختلف پیرایوں میں، مختلف انداز میں، کبھی ڈراتے ہوئے، کبھی پیار سے سمجھاتے ہوئے، کبھی ترغیب دلاتے ہوئے، کبھی جنت کی رغبت دلاتے ہوئے، کبھی جہنم سے ڈراتے ہوئے، کبھی غریبوں کی خستہ حالی کو بیان کرتے ہوئے، مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے مال کو خرچ کرنے کا حکم بیان فرمایا۔ 82 جگہ قرآن میں مال کو خرچ کرنے کا حکم آیا ہے، اور 70 سے زیادہ جگہ زکوٰۃ نکالنے کا حکم بیان فرمایا۔ زکوٰۃ فرض ہے۔ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کے بقدر روپیہ پیسہ ہو، مال تجارت ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو، تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کو فرض نہیں سمجھتا، فرض نہیں مانتا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے کوئی آدمی نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے اور یوں کہتا ہے
کہ نماز کوئی فرض والی چیز نہیں، نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے وہ نکل جاتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، اس کی بیوی کے ساتھ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا پڑے گا، دوبارہ اس کو اس عورت کے ساتھ نکاح کرنی پڑے گی، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ صرف اتنا کہہ دینے سے، اتنا دل میں مان لینے سے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اسلامی ملک ہو تو پھر اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے ماننا اور ایک ہوتا ہے عمل کرنا۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے، مالدار ہے، وہ زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا ہے، زکوٰۃ کو فرض ہی نہیں سمجھتا ہے، تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرا آدمی ہے، اس کے پاس مال ہے، وہ زکوٰۃ کو فرض مانتا ہے کہ اللہ نے مالداروں پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن دیتا نہیں ہے، کاہلی ہے، سستی ہے، بخیل ہے، تو وہ آدمی مسلمان رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ اس کو حساب دینا پڑے گا، عذاب ہوگا، قبر میں بھی، قیامت میں بھی، لیکن مسلمان باقی رہتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کا جو حکم فرمایا، اس میں اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ سارے مسلمان حتیٰ کہ کافر بھی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کو ماننے والے مسلمان پر 5 وقت کی نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ علامت ہے، مسلمانوں پر فرض ہے 5 وقت کی نماز کا پڑھنا۔ جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، اسی طرح مالداروں پر سال میں ایک مرتبہ اپنے مال میں سے 2.5% غریبوں پر خرچ کرنا بھی فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے 70 سے زیادہ جگہ پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ جہاں پر نماز کا حکم فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، دونوں کو ساتھ ساتھ، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، جتنا اہم ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی فرض ہے، اتنا ہی اہم ہے۔ دونوں کے اندر کوئی بھی فرق نہیں۔ آج مسلمان بڑے سے بڑا متقی جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ زکوٰۃ کو نماز سے الگ سمجھتا ہے، حالانکہ قرآن نے 70 سے زیادہ جگہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جس طرح نماز فرض، زکوٰۃ بھی ایسے ہی فرض ہے، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ نماز نہ پڑھنے والا فاسق و فاجر اور گنہگار ہے، ایسے ہی زکوٰۃ نہ دینے والا بھی فاسق و فاجر اور گنہگار ہے۔ نماز کو نہ ماننے والا، نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا، زکوٰۃ کو فرض نہ ماننے والا، یہ بھی کافر ہے۔ کوئی فرق نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی،
آپ نے دور خلافت کو سنبھالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بڑے جھگڑے سامنے آئے. رومیوں کی طرف سے بھی جنگ کا موقع آیا. بہت سے منافق اسلام سے پھر گئے, مرتد ہو گئے, اور بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. بہت سے بڑے بڑے فتنے آئے. ایک فتنہ ان میں سے ایک آیا کہ زکات دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا. بہت سے لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا, اسلامی حکومت کو دینے سے انکار کر دیا, یا نفس زکات ہی کو انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جب آپ دنیا میں موجود تھے وہ زکات میں اونٹنی دیتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی رسی بھی دیا کرتا تھا, تو میں آج اس سے وہ رسی بھی لے کر رہوں گا. اگر کوئی زکات نہیں دیتا ہے تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر مشورہ دیا, اے ابو بکر, یہ لوگ تو مسلمان ہیں, صرف زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں, زکات کا فرض ہونا یہ مانتے ہیں, لیکن یہ اسلامی حکومت کو زکات نہیں دے رہے ہیں. مرتد تو نہیں ہوئے, کافر تو نہیں ہوئے. دوسری طرف بڑے بڑے مسئلے ہیں, لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ لوگ مسلمان تو ہیں, صرف زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں, آپ تھوڑا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے اور فرمایا, اے عمر, تم تو زمانے جاہلیت میں بڑے بہادر بنتے تھے, آج بزدل کیسے بن گئے؟ اینقص الدین وانا حی, کیا میری آنکھوں کے سامنے دین کے اندر قطربیون کیا جائے, دین کے اندر نقصان آ جائے اور میں زندہ رہوں؟ ناممکن. میں نرمی کا معاملہ نہیں کروں گا. اگر لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا, چاہے تم لوگ میرا ساتھ دو یا نہ دو. پھر فرمایا, زکات اور نماز کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح نماز فرض ہے, زکات بھی ایسے ہی فرض. نماز کے فرض ہونے کو جو انکار کرتا ہے وہ بھی کافر, زکات کے فرض ہونے کو جو انکار کرتا ہے وہ بھی کافر. نماز نہیں پڑھتا تو وہ فاسق ہے, فاجر ہے. زکات نہیں دیتا وہ بھی فاسق ہے, فاجر ہے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آئی, واقعی زکات کی بڑی اہمیت ہے. تو بزرگوں اور دوستوں, زکات بہت اہم چیز ہے. ہر مالدار پر لازم ہے, فرض ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں زکات ادا کرے. زکات کی رقم غریب کو دے, یتیم کو دے, بیوہ کو دے. غریب کس کو کہتے ہیں؟ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے, اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے تو وہ غریب ہے. یعنی جس کے پاس آج کے دور میں 25,000 یا 26,000 جتنے بنتے ہوں, 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے, مارکیٹ ریٹ ہے, اتنا پیسہ جس آدمی کے پاس نہیں ہے بیلنس, وہ غریب ہے. اس کو زکات کی رقم دے سکتے ہیں. مدرسے کو دینا چاہیے, مسجد
میں زکات کی رقم دینا یہ جائز نہیں ہے. زکات مال کا میل ہے، زکات مال کا میل ہے. یہ تو غریبوں کو ہی دینا ہے، یتیم کو دینا ہے، بیوہ مسکین کو دینا ہے، مدرسے کو دینا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، پاک صاف مال یہاں پر دینا چاہیے. عورتوں کے پاس زیورات ہیں اور وہ انہی کی ملکیت میں ہے. عورت کو شوہر نے دے دیا یا گھر والوں نے دے دیا کہ یہ سونا، یہ زیورات تمہارے ہیں، تم ہی اس کے مالک ہو. تو اگر وہ سونا اتنا ہے کہ 7.5 تولہ چاند، 7.5 تولہ ہے، 7.5 تولہ مانی 80 پر 7 گرام. آج کا تولہ نہیں، 10 گرام والا تولہ نہیں، 7.5 تولہ 80 پر 7 گرام بنتا ہے. جس عورت کے پاس 80 پر 7 گرام زیور ہو اس کے اوپر زکات فرض ہے، شوہر کے اوپر نہیں. وہ تو اس کا سونا ہے، اس کا مال ہے. جس کے پاس مال ہوگا اسی پر زکات فرض ہے. ہاں اگر شوہر اپنی طرف سے بیوی کی زکات نکال کر دے دیتا ہے تو ادا ہو جائے. لیکن اگر شوہر کے پاس نہیں ہے تو پھر بیوی کے ذمے ہے کہ وہ خود اپنی زکات نکالے. جس طرح وہ خود اپنی نماز پڑھتی ہے، اپنا روزہ رکھتی ہے، ایسے ہی وہ اپنی زکات بھی نکالے. جو اس کو پیسہ شوہر کی طرف سے ملتا رہتا ہے اس میں سے دے، یا گھر والوں کی طرف سے ملتا ہے اس میں سے دے. اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو سونا بیچ کر بھی زکات نکالنا پڑے گا. انگوٹھی بیچ دے اور زکات دے. 100 میں سے 2.5 روپیہ زکات کا نکالنا فرض ہے. اگر کوئی عورت زکات نہیں نکالتی ہے اپنے مال کی، زیورات کی، چاندی ہے اس کی زکات نہیں نکالتی ہے تو پھر قیامت کے دن وہ سانپ کی شکل اختیار کرے گا اور اس کے گردن میں لپٹ جائے گا. قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، لیکن اس کی زکات نہیں نکالتے، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، تو فبشرہم بعذاب علیم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. وہ سونا قیامت کے دن عورت کے گلے میں سانپ بن کر آ جائے گا اور اس کے پیشانی کو کاٹے گا، اس کے جبڑوں کو کاٹے گا اور اس کے پورے بدن کو وہ دبائے گا. اسی طرح کا عذاب ہوتا رہے گا. بتائیے کیا ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ عورت جو ہم کو شہری میں کھانا پکا کر دیا کرتی ہے، ہمارے کپڑے دھوتی ہے، ہمارے بچوں کا پیشاب پاخانہ صاف کرتی ہے، ان کو دودھ پلاتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، ہماری خدمت کرتی ہے، ایسی عورت کو قیامت کے دن اور قبر میں اس طرح کا دردناک عذاب ہو، اس کو تو کوئی نہیں پسند کرتا. دنیا میں تو اگر کوئی اس کی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لیتا ہے تو اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور قبر میں سانپ اس کے اوپر چڑھ جائے تو کیا ہم اس بات کو گوارا کریں گے؟ ہرگز نہیں. تو اگر ہم اپنی عورتوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ان سے کہیے کہ تمہارے اوپر زکات فرض ہے، زکات نکالو. اگر اس کے پاس نہیں ہے تو سونا بیچ کر نکالنا پڑے گا. شوہر کے پاس ہے، شوہر بیوی کی طرف سے زکات نکال دیتا ہے اس کی زیورات کی، تو کوئی حرج نہیں، زکات ادا ہو جائے گی. شوہر کو بہت ثواب ملے گا، بیوی کی زکات وہ نکال رہا. لیکن شوہر کے پاس نہیں ہے اتنا پیسہ، وہ نہیں دے سکتا، تو بیوی کے اوپر لازم ہے کہ وہ سونا بیچ کر بھی زکات نکالے. اگر اس کے پاس اتنا سونا ہے 80 پر 7 گرام.
لوگ کیا کرتے ہیں؟ زکات نکالنے میں حساب نہیں لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے جب دوسروں کو دینے کا نمبر آتا ہے تو اس میں گھوٹالا کر دیتے ہیں، لینے کا نمبر آتا ہے تو خوب لیتے ہیں۔ جب لینے کا نمبر آتا ہے تو خوب لیتے ہیں، لیکن دینے کا جب نمبر آتا ہے تو گھوٹالا کر دیتے ہیں۔ 100 میں 2.5 روپیہ زکات واجب ہے، 1 لاکھ میں 2,500 روپے بنتے ہیں۔ اب آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس بینک بیلنس 5 لاکھ روپیہ ہے، رمضان کا مہینہ آیا، لو بھائی 1000 روپے زکات، ختم، چھٹی ہو گئی، 1000 روپے زکات میں نکال دیتا ہے۔ یا محلے میں 50-100 ساڑی خرید کے لایا، 100 روپے والی ایک ساڑی، اور سب کو دے دیا، 100 ساڑی بانٹ دیا تو سمجھتا ہے کہ زکات ادا ہو گئی۔ یا چولی کا کپڑا دے دیا، سمجھتا ہے کہ زکات ادا ہو گئی۔ بھائی زکات حساب لگا کر دینا چاہیے۔ جس طرح آپ ظہر کی نماز پڑھنے آتے ہیں، حساب لگا کر پورے 4 رکعت پڑھتے ہیں، جس طرح نماز کا حساب لگا کر پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی زکات کا حساب لگا کر دینا فرض ہے۔ جیسے آپ روزہ گن گن کے رکھتے ہیں، آج کا روزہ ہے، کل کا روزہ ہے، پرسوں کا روزہ ہے، پورے 30 روزے رکھتے ہیں، جتنے دن مہینے کے ملیں گے اتنے روزے شمار کر کے گن کر کے رکھتے ہیں، ایسے ہی زکات بھی گن کر کے حساب لگا کر علماء سے، امام صاحب سے، مولانا سے، مفتی صاحب سے پوچھ کر زکات نکالنی چاہیے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا سونا ہے، اتنا قرضہ ہے، اتنا میں نے لون لے رکھا ہے، آپ پورا حساب لگا کر بتائیے کتنا زکات مجھ پر فرض ہے۔ اندازے سے دے دیں، کام نہیں چلے گا، وہاں بہانہ بازی نہیں ہوگی، اندازے سے نہیں چلے گا۔ ہاں آپ کا اندازہ اگر صحیح نکلا ہے تو آپ کی جان بچ گئی، لیکن صحیح نہیں نکلا، نکالنا چاہیے تھا زکات 10,000 روپے، آپ نے صرف 5,000 روپے زکات نکالا تو پھر گرفت ہو جائے گی۔ آپ لوگ جنگل میں تو نہیں رہتے ہیں، پہاڑوں میں تو نہیں رہتے ہیں، موبائل کا زمانہ ہے، علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اتنا میرے پاس مال ہے، اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، لیکن اتنا قرضہ بھی ہے، فلاں فلاں ضروریات بھی ہیں، میرے اوپر کتنا زکات فرض ہے، دکان میں میرے اتنا سامان تجارت ہے، تجارت کا اتنا مال ہے، وہ سب آپ کو حساب لگا کر بتائیں گے کہ آپ کے اوپر قرضہ نکال کر، وہ ضرورت نکال کر، یہ نکال کر اتنا پیسہ بچتا ہے، اتنا آپ کے اوپر زکات فرض ہے۔ تو زکات حساب لگا کر نکالنا چاہیے، 1-1 روپے کا حساب ہوگا۔ قیامت کے دن آدمی سے 5 سوالات کیے جائیں گے، جب تک وہ 5 سوالات کا جواب نہیں دے گا اس کا پیر وہاں سے نہیں ہٹ سکتا۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، زکات نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا، اور زکات دیا تو کہاں دیا، سب حساب لیا جائے گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ زکات کے مال سے کھانا کھلا دیتے ہیں، سحری میں دے دیتے ہیں، افطار میں دے دیتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ بھائی سحری کھانے والوں میں مالدار کا بچہ بھی ہوتا ہے، کبھی گھر میں کھانا نہیں پکا، وہ جلدی میں آ گیا، مسجد میں آگے سحری کر لیا۔ ایسے ہی افطار میں بھی ہوتا ہے، مسافر ہے یا محلے ہی کا رہنے والا ہے، کھا لیا، چلو دوست کی طرف سے دعوت ہے، کھا لیتے ہیں، اب اس دوست نے چھپا رکھا، اس نے زکات کا پیسہ دے دیا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ زکات کا پیسہ سحری میں، افطاری میں دینا یہ بالکل ناجائز ہے۔ ایسے ہی فطرے کا پیسہ، وہ تو غریبوں کا حق ہے، غریب کو دینا ضروری ہے، یتیم، بیوہ، مسکین کو دینا ضروری ہے۔ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکات کی رقم ہے، اس کو توہین ہوگی، بتانے کی ضرورت نہیں، آپ صرف معلوم کر لیں کہ یہ غریب ہے یا نہیں، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے، اتنا پیسہ جس کے پاس نہیں ہے وہ غریب ہے،
غریب کا مطلب یہ نہیں کہ پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، بالکل پھٹیچر ہو، یہ نہیں. جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے، اتنا پیسہ جس کے پاس نہیں ہے وہ غریب ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو تلاش کر کے دینا چاہیے. بہت سے لوگ آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں، ہمارے ساتھ آتے ہیں، نمازوں میں ملتے جلتے ہیں، لیکن چھپا کے رکھتے ہیں اپنے آپ کو. لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے وہ مانگتے نہیں، بتاتے نہیں کہ ہم غریب ہیں. تو معلوم کرنا چاہیے، پوچھ پوچھ کے دینا چاہیے کہ آپ کو ضرورت تو نہیں. بہت سے لوگ آپ کو، یہ ہم جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جماعت کے ساتھ، اس کا فائدہ تو یہی ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، اس کی خیریت معلوم کریں. کیا بات ہے بھائی، خیریت تو ہو، پریشانی تو نہیں ہے، قرضہ وغیرہ تو نہیں؟ قرضہ ہے پھر اس کو آپ دیجئے. اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ اس کو دیجئے، بہت ثواب ملے گا. زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہیے، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہوں، غربا ہوں، ان کو دینا چاہیے. اس کے بعد مدرسے ہیں، محلے ہیں، محلے میں جو کوئی ہو، اپنا شہر والا ہو، پھر دوسرے لوگوں کو دینا چاہیے. خیر، زکوٰۃ بڑی اہم چیز ہے. سال میں ایک مرتبہ اس کو نکالنا ضروری ہے. 100 میں سے 2.5 روپیہ، 1 لاکھ میں سے 2,500 روپیہ، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے، اللہ تعالی ہمارے مال کا محتاج نہیں ہے. الذین ينفقون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو کوئی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دے گا تو اللہ 10 دے گا. ایک جگہ ارشاد فرمایا 1 دو گے تو 70 دیں گے. ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا 1 دو گے تو 700 دوں گا. بلکہ آگے چل کر اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب ہم تم کو دیں گے. انسان کی نیت جیسی ہوگی ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. انسان کی نیت جیسی ہوگی، جتنی پختہ ہوگی، اس کا ارادہ جیسا ہوگا، اخلاص جیسا ہوگا، ضرورت سامنے جیسی ہوگی، ویسے وہ دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مالداروں کو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے. زکوٰۃ کے علاوہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ویسے بھی مال خرچ کرنا چاہیے. دیکھیے مسجد کا کام چل رہا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں مسجد یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ملکیت ہے. اگر کوئی وقت کا بادشاہ بھی ہو تو بھی مسجد اللہ کی ہے، بادشاہ کی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات بتا کے بات ختم کر دیتا ہوں. ہارون رشید کا زمانہ تھا، بیوی سے کچھ جھگڑا ہو گیا تو ہارون رشید نے بیوی سے غصے میں کہہ دیا آج شام تک تو میری سلطنت سے نکل جا، میرے ملک سے نکل جا، ورنہ تم کو 3 طلاق. بیوی بڑی پریشان ہوئی، شام تک نکل کے چلے جانا ہے اس کے ملک سے، اس کا ملک تو بہت بڑا ہے، تیز رفتار گھوڑے پر بھی بیٹھ کے جائیں گے تو ہم اس کے ملک کو پار کر کے نہیں جا پائیں گے. ایروپلین تو نہیں تھا اس زمانے میں، تیز رفتار گھوڑے پر بھی سوار ہو کر جائیں گے، شام تک اس کے ملک سے، اس کی بادشاہت سے، اس کی سلطنت سے نکل کر باہر نہیں جائیں گے اور طلاق واقع ہو جائے گا. اگر باہر نہیں گئے طلاق ہو جائے گی. اب کیا کرے، پریشان ہو گئی. وہاں پر بڑے بڑے علماء موجود تھے، کسی کو کوئی جواب سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ہمارے اور آپ کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد موجود تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. ان سے جا کر مسئلہ پوچھا کہ حضرت ایسی بات پیش آ گئی، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ خاتون مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ شام تک، جب مغرب کا وقت ہو جائے گا، مغرب کی نماز شروع ہو جائے گی، اس کے بعد تم آ جانا. وہ گئی مسجد میں جا کر بیٹھ گئی، مغرب کے بعد آئی ہو.
کنارے پہ بیٹھ گئی، مغرب کے بعد آئی۔ ہارون رشید نے دیکھا کہ یہ ابھی یہی ہے، ابھی میرے ملک میں ہے۔ ہارون رشید نے پوچھا میں نے تو تم سے کہا تھا کہ تم میری ملک سے نکل جاؤ مغرب سے پہلے پہلے شام تک، ورنہ تم کو طلاق ہو جائے گی، تم تو ابھی یہی ہو، جاؤ تم کو طلاق ہو گئی۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے ان کے جو شاگرد ہیں ان سے ہم مسئلہ پوچھ کے آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر کسی کی حکومت نہیں چلے گی، تم بادشاہ ہو، باہر کے تم بادشاہ ہو، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ تمہاری ملک نہیں، تمہاری سلطنت نہیں، اس لیے میں شام سے پہلے پہلے وہاں پر چلی گئی، تمہاری سلطنت میں میں نہیں تھی، اللہ کی سلطنت میں میں تھی، اللہ کے گھر میں میں تھی۔ وہ سمجھ گیا یار طلاق واقع نہیں، یہ تو بچ گئی، اس کی جان بچ گئی۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، اس میں آپ لوگ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ بہت دے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، تعمیری کام چل رہا ہے، انشاءاللہ 4-5 دن میں ہم لوگ نئی مسجد میں جانے بھی والے ہیں، چونکہ اعتکاف شروع ہوگا، اعتکاف سے پہلے پہلے وہاں چلے جانا ہے، تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نئی مسجد میں جلد از جلد جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مالداروں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے تعمیر مسجد میں حصہ لینے والوں کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی جان میں، ان کے کاروبار میں، مال میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، ان کی کوئی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کو پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔